السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں شاد محمد آپ سبھی کے خدمت میں حاضر ہوں ایمان مصطفیٰ چینل کی جانب سے۔ دوستو، عراق میں ہوا اللہ کی قدرت کا ایک عجیب و غریب کرشمہ، ایک بادشاہ اور ایک اللہ والے کا یہ بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ ہے، جسے سننے کے بعد یقیناً کہیں نہ کہیں اس سے آپ کو عبرت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو، بتایا جا رہا ہے کہ یہ واقعہ عراق کا ہے۔ عراق میں ایک بڑا ہی نیک دل بادشاہ رہا کرتا تھا۔ وہ اپنی سلطنت کے لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھا کرتا تھا، لیکن ایک دن کی بات ہے، وہ رات میں سو رہا تھا، اچانک ہی اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ یہ بات کہنے لگا کہ آج سے پہلے مجھے اتنی زیادہ بے چینی کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ میں نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید میری سلطنت کے اندر کوئی شخص پریشان ہے۔ دوستو، وہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ آنن فانن میں اپنے سپاہیوں کو لیتا ہے اور بھیس بدل کر یہاں سے وہاں دورہ مارنے لگتا ہے اپنے سلطنت کا، لیکن اسے پوری رات میں کوئی بھی شخص نظر نہیں آتا جو کہ اس وقت پریشانی میں ہو۔ دوستو، ہار پچھتا کر وہ بادشاہ اپنے محل کے طرف لوٹ جاتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے دل کو قرار نہیں آتا اور دل بار بار یہ کہتا ہے کہ شاید کوئی پریشانی میں ہے۔ ایسے وقت میں دوستو پھر سے وہ بادشاہ اپنے بھیس کو بدلتا ہے اور دوبارہ سے اپنے سلطنت کے بارے میں جاننے کے لیے یہاں سے وہاں گھومنے لگتا ہے۔ لیکن دوستو تبھی اچانک ایک پیڑ کے نیچے اسے ایک جسم نظر آتا ہے، جو کہ ایک شخص کا جسم تھا جو کہ اب اس دنیا کو چھوڑ کر جا چکا تھا۔ ایسے وقت میں لوگ اس کو دیکھ تو رہے تھے، لیکن کوئی بھی اس کو اٹھانا نہیں چاہتا تھا، کوئی بھی اس کی مدد کرنا نہیں چاہتا تھا، نہ ہی کوئی اسے غسل دینا چاہتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے جنازے کی نماز پڑھنا چاہتا تھا، اور جو آتا اس کی طرف تھوک کر ہی جاتا تھا۔ ایسے میں وہ جو بادشاہ تھا وہ بڑا ہی حیران اور پریشان تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ یہی جاننے کے لیے وہ جا کر لوگوں سے کہنے لگا کہ اے لوگو، تم اس کو کیوں نہیں اٹھاتے؟ ایسے وقت میں دوستو لوگ جو تھے وہ اس بادشاہ کو پہچان نہ سکے، کیونکہ بادشاہ نے اپنی صورت کو تبدیل کر رکھا تھا۔ تو ایسے وقت میں لوگ کہنے لگے کہ یہ بہت بڑا زانی تھا، بہت بڑا شرابی تھا، اور اگر ہم نے اس کے جنازے کی نماز پڑھی، اگر ہم نے اس کا ساتھ دیا تو یقیناً ہم بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اسی لیے ہم اس سے دوری بنائے ہوئے ہیں۔ دوستو، یہ بات سننے کے بعد وہ جو بادشاہ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ کیا یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں تھا؟ ایسے وقت میں لوگوں نے کہا امتی تو ہے، لیکن یہ بہت بڑا زانی تھا اور بہت بڑا مکار تھا۔ ایسے وقت میں دوستو وہ جو بادشاہ تھا وہ یہ بات کہنے لگا کہ اگر تم نہیں اٹھا سکتے تو کوئی بات نہیں، تم مجھے اس کے گھر کا پتہ دے دو، میں وہاں پر جا کر اس کے حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ آخر تم لوگ اس کے بارے میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو۔ دوستو، آپ سبھی کو بتا دوں، بادشاہ اسی شخص جو کہ دنیا فانی کو چھوڑ کر جا چکا تھا اسی شخص کے گھر پہنچا اور وہاں پہنچ کر اس کی بیوی سے ملاقات کی اور بتایا کہ فلاں جگہ پر تمہارا شوہر جو ہے وہ انتقال کر چکا ہے۔ لوگ اس کو اٹھانا بھی نہیں چاہتے، یہاں تک کہ لوگ اس کی طرف تھوک کر جا رہے ہیں، لوگ اسے زانی اور شرابی بتا رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا تھا جس کی وجہ سے لوگ آج اس کو اتنا برا کہہ رہے ہیں؟ ایسے میں وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ سراسر غلط کہہ رہے ہیں۔ میرے شوہر تو بڑے نیک تھے، میرے شوہر تو بڑے پرہیزگار تھے، نہ کبھی وہ کسی غیر محرم عورت کے پاس گئے اور نہ ہی انہوں نے کبھی زنا کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے شراب پیا۔ اس عورت کی یہ بات سننے کے بعد بادشاہ جو تھا وہ بڑا ہی پریشان ہو گیا کہ بھلا اگر ایسی باتیں ہیں تو پھر لوگ اس کے بارے میں ایسی باتیں کیوں کہہ رہے ہیں۔ ایسے میں دوستو آپ سبھی کو بتا دوں، بادشاہ کی یہ بات سننے کے بعد وہ جو عورت تھی وہ یہ بات کہنے لگی کہ دراصل میرے شوہر سچ میں بہت نیک انسان تھے، کبھی انہوں نے زنا نہیں کیا اور نہ ہی کبھی انہوں نے شراب پیا اور نہ ہی انہوں نے کبھی کوئی غلط کام کیا تھا۔ ہاں، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ وہ جتنا بھی کماتے تھے اس میں سے تھوڑی سی رقم مجھے دے دیتے تھے گھر چلانے کے لیے، اور باقی جو رقم بچتا اسے لے کر وہ زانی عورتوں کے پاس جایا کرتے تھے اور وہاں جا کر وہ اس میں سے کچھ رقم وہ زانی عورتوں کو دے دیتے اور کہتے کہ آج رات تم کسی کے ساتھ بھی زنا نہیں کرو گی، اسی طرح سے تم اپنا کمرہ بند کر لو، میں روزانہ اسی طرح سے تمہیں رات میں پیسے دے دیا کروں گا تاکہ تم کسی کے ساتھ بھی زنا نہ کرو اور گناہ عظیم سے تم
बच सको। ऐसे में वो जो जानी औरत होती वो पैसे ले लेती और अपने दरवाजे को बंद कर लेती और वो सारी रात जिना नहीं करती और बड़े गुनाह से बच जाया करती थी। इसी तरह से मेरे शौहर जो थे वो शराब के अड्डे पर भी जाया करते थे और वहाँ से ढेर सारी शराब खरीद लेते और उसे छुप छुपा कर एक जगह पर नाली में बहा दिया करते थे। लोगों ने अक्सर उनको जानी औरतों के पास जाते हुए देखा, शराब के अड्डों पर जाते हुए देखा, इसीलिए लोग उनको बुरा भला कह रहे हैं। इसीलिए मैं उनको कहा करती थी कि दुनिया वाले आपको नहीं देखते कि आप क्या करते हैं। ऐसे में लोग आपके जनाजे की नमाज तक नहीं पढ़ेंगे, आपको गुस्ल तक नहीं देंगे। लेकिन मेरे शौहर मुझसे हमेशा ये बात कहा करते थे कि जिस वक्त मेरी मौत वाक़ई होगी उस वक्त शहर का जो बादशाह होगा वो मेरे जनाजे में शामिल होगा और बड़े बड़े आलिम जो होंगे वो मेरे जनाजे की नमाज पढ़ेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, उस औरत की ये बात सुनने के बाद बादशाह जो था वो समझ गया कि यकीनन उसने जो कहा था वो बिल्कुल सच साबित हुआ और मैं कोई आम शख्स नहीं हूँ, मैं यकीनन इस मुल्क का बादशाह हूँ। और ऐसे वक्त में उसी बादशाह ने बड़े बड़े उलमाए कराम को बुलाया ताकि उस बंदे के जनाजे की नमाज को पढ़ सकें और पूरा शहर जो था वो उस शख्स के जनाजे की नमाज को आज पढ़ रहा था। जो बात उसने कही थी वो बात बिल्कुल सच साबित हो चुकी थी। दोस्तों, उसके बाद बादशाह जो था वो फिर से अगली रात सोया तो उसने ख्वाब में देखा कि जिस शख्स की उसने जनाजे की नमाज पढ़ाई थी वो जन्नत में यहाँ से वहाँ घूम रहा है। तो दोस्तों, ऐसे भी अल्लाह के नेक बंदे हुआ करते हैं। ये वाक़या सच्चा है या झूठा मैं तस्दीक तो नहीं करता, लेकिन ये वाक़या बड़ा ही मशहूर था तो मुझे लगा कि आपको सुनाना चाहिए, इससे आपको इबरत हासिल करनी चाहिए। जी हाँ, अगर आप बुरे कामों से बचेंगे तो अल्लाह ताला भी यकीनन आपको बड़ी इज्जतों से नवाजेगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं फिर मुलाकात करूँगा आप लोगों से एक नई वीडियो में। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ आप सभी से। अल्लाह हाफ़िज़।